اگر ہمارا مینڈیٹ خیراتی ہے تو ان کے صدر اور چیئرمین سینیٹ کا کون سا مینڈیٹ ہے؟ نون لیگ کے رہنما امیر مقام کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جواب، کہا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو بھی پتا ہے ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں۔ ان کے صدر بلوچستان اور گلگت بلتستان کی حکومت ہم نے بنائی، کشمیر میں ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی، پیٹرول 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا، پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا اعداد و شمار کے مطابق ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر، جبکہ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 7 اگست کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے حکمرانوں کو مفت پیٹرول اور بجلی کی فراہمی ختم کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں شہر بھر سے آج قافلوں کا رخ مزار قائد کی جانب ہوگا۔ روڈ جس میں نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، شارع اورنگی، شارع کرنگی، شارع پاکستان، ان تمام جگہوں سے انشاءاللہ نوجوانوں کے قافلے، طلباء کے قافلے نکلیں گے اور سب کا رخ مزار قائد کی جانب ہوگا۔ مزار قائد سے انشاءاللہ تعالی ریلی کی شکل میں ہم نکلیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی شارع فیصل پہنچیں گے۔ 25 کروڑ عوام ایک قوت رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو مجتمع کریں گے، متحد کریں گے، قوت بنیں گے اور ان حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے کہ عوام پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ پیٹرول کی قیمتیں 225 روپے پہ لا کے اس کو فریز کیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے حکمران طبقات ہیں اپنے شاہانہ اخراجات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ معاشی بہتری اسی وقت ہوگی کہ جب ان سارے طبقات کو کہ جو فری آف کاسٹ جن کو پیٹرول دیا جا رہا ہے، بجلی دی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت پیٹرول کی قیمت پر 105 روپے ٹیکس لے رہی ہے، پیٹرول پر 40% لیوی اور 20 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی لی جا رہی ہے۔ جس ملک میں امیروں سے ٹیکس نہ لیا جاتا ہو وہاں بوجھ عوام پر ہی ڈالا جاتا ہے۔ 5 روپے حکومت ٹیکس لے رہی ہے، ہم پیٹرول پر سیل ٹیکس لگاتے ہیں جس کو ہم لیوی بولتے ہیں، وہ 40% لگا رہے ہیں۔ ہم 20 روپے اس کے اوپر پر لیٹر جو ہے کسٹم ڈیوٹی بھی لے رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر آپ امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے تو آپ ٹیکس لے سکتے ہیں مڈل کلاس لوگوں سے، نوکری پیشہ لوگوں سے۔ 40% ٹیکس لیتے ہیں پیٹرول خریدنے پہ، موٹر سائیکل والا بھرواتا ہے، لیکن اگر آپ مرسیڈیز گاڑی خریدتے ہیں تو 18% ٹیکس ہے۔ 7 مارچ کو انہوں نے فارمولے کے تحت پر قیمت نہیں بڑھنی تھی لیکن پھر بھی بڑھا دی۔ جب بھی عوام اور کمپنیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو ہماری حکومت وہ ہمیشہ کمپنیوں کی طرف جھکتی ہے، عوام کی طرف نہیں جھکتی۔ پاکستانی آئی پی پی ہے اس کا تو انہوں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چائنیز آئی پی پی ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مزید آئی پی پی سے پاور پروجیکٹس نہیں لگانا چاہیے۔ ایک طرف آپ کے پاس بجلی زیادہ ہے جو آپ بیچ نہیں سکتے، دوسری طرف آپ 26 بلین ڈالرز کی بجلی اور لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے نئے صوبے بنانے کا فیصلہ ہو چکا، اس کے لیے ملک میں ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی کا کہنا ہے آئین میں نئے صوبوں کے قیام کی گنجائش موجود ہے، لیکن جب یہ ہوگا تو نئے صوبوں کی حد بندی اور حلقوں پر اعتراضات آئیں گے۔ میں نئے صوبوں کی گنجائش موجود ہے 239(6) ہے شاید۔ مطلب یہ ہے کہ اس گنجائش کو رکھا گیا تھا کہ کسی وقت ممکنہ طور پہ نئے صوبے بن سکیں گے، مگر جب آپ نیا صوبہ بنائیں گے اس کی حد بندی پہ اعتراضات آئیں گے، ان کی ڈیمارکیشن پہ آئیں گے، پھر اس ملک میں مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں۔ صوبے بنانے کا جو ہے نا بظاہر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، یہ اتنی جو ہے نا وائبز آ رہی ہیں کہ وہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن اور ریفرینڈم یہ جو ہے نا سوچا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے اداروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ملک کے خلاف ہیں، جو دستور کے خلاف ہیں، جو اپنے اداروں کے خلاف ہیں۔ ایسا ہے کہ یہ زبردستی کی شادی ہے، بغیر رضامندی کی شادی ہے، اس میں وہ ہارمونی نہیں آتی۔ نہیں، حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ نوٹیفائی کر دے، اس میں جو ہے نا وہ آپ کو اپنی عدالتوں کی مدد لینی پڑے۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ARY نیوز کی پولنگ کیمپین پاکستانیوں کی اکثریت نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ARY نیوز کا سروے جاری ہے، آپ بھی رائے کا اظہار دے سکتے ہیں۔ وقت تو ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
آپ کو بتائیں پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کی ریگولیشن کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. وزیر مملکت اور چیئرمین پیپورا بلال بن ثاقب کی زیر صدارت اتھارٹی کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا. تفصیلات بتائیں گے شعیب نظامی. شعیب بتائیے گا. جی یہ پیوارا اجلاس کے اندر جو ہے وہ اب تک کی جو فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے اس کی مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق جو سرمایہ کاری ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے. جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے, ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے, اور اس سلسلے میں جو سرمایہ کاری ہے اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بنایا جائے, اور اس کی جو ریگولیشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنایا جائے. اس اجلاس میں بلال بن ثاقب نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ عوام کی تحفظ اور جدید جو سرمایہ کاری کے طریقہ کار ہیں ان کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے. جی بہت شکریہ شعیب نظامی اپڈیٹ کرنے کے لیے. براڈ پیک میں جان کی بازی ہارنے والے 5 غیر ملکی کو پہماؤں کی لاشیں اسکردو سے اسلام آباد روانہ کر دی گئیں. براڈ پیک پر 31 جولائی کو برفانی تودہ گرنے سے 10 غیر ملکی کو پہما لاپتہ ہو گئے تھے. گزشتہ روز پاکستان آرمی ایوییشن اور زمینی سرچ ٹیمز کے مشترکہ آپریشن میں 5 غیر ملکی کو پہماؤں کی لاشیں مل گئیں, جنہیں آج متعلقہ ممالک کے پرچموں میں لپیٹ کر اسکردو سے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا. وہاں سے متعلقہ سفارت خانوں کے حوالے کیا جائے گا اور آبائی ممالک روانہ کر دیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے پیدائشی شہریت کو محدود کرنے کے لیے صدارتی احکامات پر دستخط کر دیے. برتھ ٹورزم یعنی صرف بچے کو امریکی شہریت دلانے کے لیے امریکہ آ کر بچے کی پیدائش پر پابندی لگا دی گئی ہے. صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا پیدائشی شہریت کی موجودہ تشریح کا غلط استعمال ہو رہا ہے. بعض لوگ اسے کاروبار بنا چکے ہیں. وائٹ ہاؤس کے نائب چیف آف سٹاف سٹیفن ملر کا کہنا ہے اب کسی بھی غیر ملکی کو صرف بچے کی پیدائش کے ذریعے امریکی شہریت حاصل کرنے کے مقصد سے ویزا نہیں دیا جائے گا. امریکی سپریم کورٹ صدر ٹرمپ کی سابقہ کوشش کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے. تھائی لینڈ کے ایک اسکول میں 14 سال کے طالب علم کی فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے. واقعے کے بعد حملہ آور بھی مردہ پایا گیا. تھائی پولیس کا کہنا ہے واقعہ بینکاک کے مضافات میں پیش آیا. حملہ آور نے اسکول میں فائرنگ سے پہلے گھر میں دادا اور دادی کو گولی مار کر قتل کیا تھا. تھائی وزیر صحت پٹانا پرومپات کا کہنا ہے اسکول میں 5 اساتذہ ہلاک ہوئے. مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی. کراچی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں. شہر کی مشہور جھنڈا گلی ایک بار پھر سبز ہلالی رنگوں میں رنگ گئی ہے, جہاں ہر طرف جھنڈے, بیجز, جھنڈیاں اور قومی جذبہ نظر آ رہا ہے. وہاں موجود ہماری رپورٹر عروج رضوی سے مزید جانتے ہیں. اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جھنڈا گلی کی رونقیں بہار ہو چکی ہے. جگہ جگہ سبز پرچم جو ہے ان کے سٹال سج چکے ہیں, لوگ خریداری کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو اپنے بچوں کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں, ان سے بھی معلوم کرتے ہیں کیا کہیں گے بچوں نے کیا کیا فرمائشیں کر دی ہیں. میرے 3 بچے ہیں اور جیسے یہ دن قریب آتا ہے تو ان کے لیے عید ہوتا ہے اور وہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ جھنڈے وغیرہ لے آؤ ہمارے لیے. اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اس دن کا ایک قسم کی محبت ہو گئی اور اس دن کو دھوم دھام سے منانا چاہتے ہیں. تو میں ابھی فی الحال تو میں نے ایک جھنڈا لیا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں جو کہ گرین کلر کے کپڑے خرید رہے ہیں, کیونکہ اسکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں, بیجز خرید رہے ہیں, جھنڈے خرید رہے ہیں, گھروں کو سجانا. بچوں کو یہ ایک عید کا سما ہے. 14 اگست سے محبت اور اپنے ملک سے محبت کا ایک جذبہ ہے جو ہر سال جو ہے اسی طریقے سے منایا جاتا ہے. جی میں نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی. ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو. حکومت نے کوئی دعوت دی ہے تو مجھے علم نہیں. مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے کوئی علیحدگی میں ہوئی ہو, بٹ میں تو دعوتیں دے کے اب میرا خیال ہے میں نے تو بند کر دی. اب پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں بھی کئی دفعہ بات ہوئی, تو میں نے کل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, نہ ذکر ہوا نہ مذاکرات کی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے اگر ہوئی ہو تو اس کا مجھے وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی تھی اس میں سے واک آؤٹ جنہوں نے کیا تھا ان کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ریکویسٹ کبھی نہیں آئی کہ اس کو ریوائیو کریں. یا ہر چیز کا جو حل ہوگا وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ ہی حل نکالا جاتا ہے. مگر میڈیا میں یہ کہہ دینا کہ جی مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, اس سے نہیں بنے گا. کمیٹی روم ہے, میں کمرہ خالی کر دوں گا اگر کرنی ہوگی. مذاکرات کرنی نہیں, انہوں نے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے جو لیڈر آف دا اپوزیشن چنے تھے
اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کوشش کی کیا ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کا بھی آپ جانتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ایک طرح کا ایشو, ابھی نان ایشو اس وقت تک مجھے لگ رہا ہے. وہ سٹاف یوز کر رہے ہیں, یہ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یوز کر رہے ہیں, اگر وہ سٹاف کو نہیں کر رہے تو پھر نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ ان کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.